السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ایک فیمیل سبسکرائبر کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کا پام لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ پارٹ 1 میں ان کا لوشوبر چارٹ بنا چکا ہوں، وہ آپ ان کا لوشوبر چارٹ پڑھ چکے ہیں، کافی حد تک آپ ان کی زندگی کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ہم ان کے انگوٹھے کو دیکھیں گے کہ انگوٹھا ان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بالکل عام لوگوں سے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے انگوٹھا ہے، تو اس انگوٹھے کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ بڑے دھیان سے آپ اس ویڈیو کو سیکھیں گے، سمجھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اب دیکھیں انگوٹھے کے ہوتے ہیں 3 پور۔ کتنے پور ہوتے ہیں؟ 3 پور ہوتے ہیں۔ یہ پہلا پور ہے، یہ والا جو ہے، اور یہ دوسرا پور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلا پور ہے یہ پہلا پور ہو گیا، اور یہ ہے دوسرا پور۔ دوسرا پور کدھر سے لے کے کدھر تک ہوتا ہے؟ یہ یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ تو آپ دیکھیں گے پہلا پور چھوٹا ہے۔ پہلا پور بتاتا ہے انسان کے ول پاور اور ارادے کو۔ اب چونکہ پہلا پور زیادہ چھوٹا ہے تو ان کے اندر وہ جتنی ول پاور ہونی چاہیے، جس لیول کی ہونی چاہیے، وہ اتنی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں چونکہ ان کا انگوٹھا تھوڑا سا ایسے لولی پاپ ٹائپ بنا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، غصے میں اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ جب آپ کا انگوٹھا کا پہلا پور چھوٹا بھی ہوگا اور وہ اس طرح کی شیپ ہوگی تو یہ آپ کے غصے کو بڑھائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور ہر صورت غصے سے بچیں، اور اپنی ول پاور کو بھی بڑھائیں۔ ان کے جب بھی یہ کوئی کام شروع کریں تو پلاننگ نہ خالی کریں۔ دیکھیں یہ دوسرا ہوتا ہے پلاننگ کا، دیکھیں پلاننگ والا پور ان کا بہت بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبے پلاننگ بڑی زبردست ہے ان کی، اچھی سوجھ بوجھ کی بھی مالک ہیں، پلاننگ بھی بڑی زیادہ کرتی ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا ہوگا کہ یا تو وہ کام آدھ رستے میں چھوڑ دیں گی، یا کبھی کبھی غصے کی وجہ سے یا جذبات میں آ کے اپنے کام خراب کر لیں گی۔ ان کا انگوٹھا یہ بتا رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے یہ غصے پر کنٹرول کریں اور اپنی ول پاور کو بڑھائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ بہتر اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کے لیفٹ ہینڈ پہ۔ لیفٹ ہینڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنی بھی اہم باتیں ہمیں ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ والا حصہ آپ نے پہلے غور کرنا ہے، یہ والا، تو یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے ان کی یہ لائف لائن نیچے آ رہی ہے، لیکن لائف لائن پہ یہ دیکھیں یہ منگلز کی لائنیں ہوتی ہیں، یہ مریخ کا ابار ہے۔ تو یہاں پر یہ جو منگل کی لائنیں ہیں اور راہو لائنیں ہیں، یہ ان کی زندگی کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں سٹارٹ میں۔ تو یہاں پہ تک آتے آتے تقریباً ان کی ایج 40 سال ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 40 سال کی ایج تک ان کی زندگی میں راہو لائنوں نے، مریخ کی لائنوں نے ان کی زندگی کو بڑا ڈسٹرب کیا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت پرابلم آئے ہیں، جس میں ان کی اپنی ذاتی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ بہت سارے کام انہوں نے اپنے غصے میں خراب کر لیے ہوں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو انسان کو اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائی اپنے خاندان والے ملے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں پرابلم مکس ہو جاتی ہیں۔ جب دونوں پرابلم مکس ہو جاتی ہیں کہ ان کے انسان کی اپنی غلطیاں اور پھر آپ کے اپنے جو آپ کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو انسان کو مزید غصہ آتا ہے، اور غصے میں آ کے جذبات میں آ کے انسان مزید اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ یہ آپ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں، اب آپ کو بالکل صحیح سمجھ آئے گی، پھر آپ اس چیز کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں ایسے یہ لائف لائن ان کی جا رہی ہے، ایک لائن یہ ان کا مریخ ماؤنٹ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا مریخ ماؤنٹ ہے اچھے طریقے سے۔ اب جو بھی لائنیں ادھر سے آگے اس ماؤنٹ پر پہنچیں گی نا، وہ ان کی زندگی میں تباہی لائیں گی، وہ ان کے اندر ان کو تکلیفیں بھی دیں گی، دکھ بھی دیں گی، ان کے اندر غصے کو بھی بڑھائیں گی، اور ان کی زندگی میں آگے جو انہوں نے ترقی کرنی تھی، بڑھنا تھا، جو زندگی میں ان کو خوشیاں ملنی تھی وہ ان کو نہیں مل پائیں گی۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم، یہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا جو مریخ پر پہنچتی ہیں اور جو آپ کی لائف لائن کو کاٹتی ہیں، برین لائن کو کاٹتی ہیں، تو یہ آپ کو ذہنی ٹینشنوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنے پرابلم، اتنی ٹینشنیں آ جاتی ہیں کہ آپ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن آپ کا کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے آپ کر نہیں پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اب تک ان کی شادی بھی لیٹ ہوئی ہے۔ تو وہ بھی اس کا جو مین ریزن ہے نا شادی لیٹ ہونے کا، وہ یہی لائنیں ہیں کہ جہاں پہ ان کی
کوئی بات چلتی ہوگی تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپنے ہی خاندان کا بندہ، کوئی بہن بھائی، کوئی امی ابو، کوئی بھی ایک رشتہ وہ ان کا کام خراب کر دیتا ہوگا، جی نہیں جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، جی یہاں پہ شادی نہیں کرنی. یعنی کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکالے گا بندے میں سے، اور وہ شادی آپ کی لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ہوتی ہیں جناب منگل کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، اور یہیں سے تقریباً راہو لائنیں بھی شروع ہو جاتی ہیں جو وینس سے باہر کی طرف نکلتی ہیں، جو زندگی کی لائن کو کاٹتی ہیں، پھر قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں، دل کی لائن کو کاٹتی ہیں، اور کبھی کبھی شادی کی لائن کو بھی کاٹ دیتی ہیں. اور جہاں جہاں یہ کاٹتی ہیں، قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں تو روپے پیسے کا نقصان کرتی ہیں، دماغ کی لائن کو کاٹتی ہیں تو ذہنی ٹینشن دیتی ہیں، دل کی لائن کو کاٹتی ہیں تو دل کو کوئی بہت بڑا صدمہ یا دھوکہ ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی راہو لائن شادی کی لائن کو کاٹ دی ہے تو پھر وہ آپ کی شادی کو، آپ کا اپنا ہی کوئی آپ کی شادی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اب جناب یہاں پہ آ جائیں آپ، اب ہم ان لائف لائن کو اب زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. یہاں تک تقریباً ان کی زندگی میں مسئلے مسائل رہیں گے، تو تقریباً یہاں تک ان کی 40 سال تک ایج ہو ہی جائے گی، 35 سے 40 تک. تو 40 کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور وہ دیکھیں کہ یہاں پر زندگی کی لائن 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل لائف دے گا، اور ڈبل لائف جب ہوتی ہے تو انسان کی زندگی میں 40 سال کی ایج کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی ضرور آئے گی. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. بیرون ملک بھی جا سکتی ہیں، باہر کے ملک بھی جا سکتی ہیں. اس چیز کا جب یہ زندگی کی ایک لائن ادھر مون کی طرف نکل جائے نا، تو ان کا بیرون ملک سفر کا بھی چانس بنتا ہے، اور یہ بیرون ملک سیٹل بھی ہو سکتی ہیں. یہیں سے ان کی آپ دیکھیں گے یہ جو ہوتی ہے نا اس طرح کی کراس لائنیں وینس موڈ پہ، یہ زندگی میں پرابلم کو بڑھاتی ہیں، ٹینشنوں کو بڑھاتی ہیں، اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اب یہاں سے ان کی قسمت کی لائن ایک یہ یہاں تک گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسمت کی لائن تقریباً 35-40 سال تک ان کو ایک قسمت کی لائن نے سپورٹ کی ہے. پھر وہ قسمت کی لائن یہاں پہ بریک ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ ان کی ایک لائف تھی، جو زندگی کا ایک جو انہوں نے اپنی فیملی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا، ایک وہ ٹائم تھا. اور یہ تقریباً جو بھی یہ کوئی جاب تھی ان کی، تو 28-30 یا 35 پہ جا کے ان کی قسمت کی لائن نے ایک بریک لگایا. تو انہوں نے شاید جو بھی جاب کی ہے یا کوئی بھی زندگی کا جو بھی انہوں نے ایک سٹارٹ لیا تھا، وہ کوئی کامیابی ان کو جو ملی تھی وہ 28-30 پہ جا کے وہ اس لیے لائن رک گئی ہے. تو یہاں پر جو ان کو قسمت ان کی بڑی اچھی طریقے سے جا رہی تھی، وہاں پہ اس نے سٹاپ کی ہے. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں سے بھی یہ قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جو مون سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ پھر ان کے سیٹرن پہ اوپر تک جا رہی ہے. اور یہاں پر یہ ایک فش سائن بھی بن رہا ہے، تو یہ بھی ان کو روپیہ پیسے کے حوالے سے فائدہ دے گا. اور یہ قسمت کی لائن اوپر جا کے 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ان کو فائدہ دے گی. ان کے 35-40 کے بعد ان کو یہ والی جو قسمت کی لائن ہے، یہ ان کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے گی. زندگی میں ان کو یہ غریب نہیں ہونے دے گی. روپیہ پیسہ، اچھی جاب، ایک اچھا مرتبہ مقام ان کو زندگی میں ضرور ملے گا. اور یہ 100% جاب کی طرف جائیں گی یا اپنا بزنس کریں گی، لیکن کریں گی ضرور، اپنی ارننگ کریں گی. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جب آپ کی ہارٹ لائن ایسے ایک اوپر کی طرف جائے اور ایک نیچے کی طرف گر جائے، تو یہ اتنا اچھا سائن نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل، آپ کو اپنوں سے دھوکے ملتے ہیں، یا زندگی میں یہ جب لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی، غصہ آپ کے دل میں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یکدم آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ غصے میں اپنا کام خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ جب غصہ ہے تو وضو کر لیا کریں، غسل کر لیں، نہا لیں، وضو کر لیں، 5 وقت نماز پڑھیں. تو وہ جو ایک دماغ میں غصہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے نا، دماغ گرم ہو جاتا ہے، تو وہ غصہ جو ہوتا ہے اس کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے. آگ، یہ میرے حدیث بھی ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے غصے کو نا آپ پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ غصہ آگ ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس غصے کو رفع دفع کرنے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. تو یہ اس چیز کا سائن ہو گیا. یہ آپ کی سن لائن ہے، یہ آپ کی سن لائن ہے. تو یہ بھی آپ کو زندگی میں نیم فیم دلواتی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سن لائن ہے، یہاں پہ یہ کراس بھی سٹار بھی بن رہا ہے، اور یہ بھی سن لائن ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا،
اور 40 کے بعد ان کی زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ دے گا اور آنے والی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی. یہ مرکری پہ بھی ایک لائن ایسے جا رہی ہے، تو یہ زیادہ چانس یہی ہے کہ آگے چل کے یہ اپنا کوئی بزنس بھی کریں گی، جاب بھی کریں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا. یہ ان کا مون ماؤنٹ ہے، تو مون ماؤنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لائن ہے ان کی نا، جو ٹریول کی لائن ہے. یہ ان کو حج عمرہ بھی کروا سکتی ہے، بیرون ملک جانے کے یہ بڑے زبردست یوگ بن رہے ہیں ان کے. تو یہ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے یہ حج عمرہ کرنے جائیں یا ویسے بیرون ملک سیٹل ہو جائیں، بھی ان کی شادی بیرون ملک ہو جائے تو باہر کے ملک یہ جا سکتی ہیں بآسانی. سفر کی لائنز ان کی مون پر بڑی زبردست ہے. دل کی لائن اور دماغ کی لائن، دماغ کا ان کا پاورفل ہے، لیکن اگر آپ دل کی لائن کی بات کریں تو دل کی لائن تھوڑی سی کٹی پھٹی ہے. جب دل کی لائن تھوڑی کٹی پھٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. انسان کے اندر غصہ، ڈپریشن جلدی آ جاتے ہیں، انسان جلدی اگریسو ہو جاتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجموعی طور پہ ان کی جو آنے والی زندگی ہوگی وہ بڑی زبردست ہوگی، اور آنے والا ٹائم جو ہوگا وہ ان کو اللہ تعالیٰ عزت، دولت، شہرت بھی دے گا، اور 40 کے بعد ان کی زندگی میں بہت یہ ترقی کریں گی. اور اس کا جو سائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں سے یہ تقریباً 40 سال ایج ان کی شروع ہوتی ہے، تو یہاں سے یہ شہرت کی لائن بھی ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو دو سائن ہیں نا یہ بتا رہے ہیں جب لک لائن بھی آپ کے پاس زبردست ہو، وہ دو شاخہ ہو، تو آپ کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے. ایک چھوٹی سی فش بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، تو ان کو روپیہ پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا اور زندگی میں یہ بہت کامیابیاں حاصل کریں گی. اور ان کا جو 40 کے بعد والی زندگی ہے وہ بڑی زبردست ہوگی. بینک بیلنس بھی بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور عزت، دولت، شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اس کے بعد اگر ہم ان کے رائٹ ہینڈ پہ چلے جائیں تو رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اہم باتیں کیا ہیں. وہی اب آپ کو نا میں وہ ڈرا نہیں کروں گا نا، اب ویسے ویسے دیکھ لیں. یہ ان کی دماغ اور دل کی لائن جڑی ہوئی ہے، تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہیں، باتیں بہت زیادہ یہ دل پہ لیتی ہیں، ٹینشن بہت زیادہ لیتی ہیں. پھر اسی طرح یہ جو مریخ ماؤنٹ ہے اس پر بھی لائنیں گر رہی ہیں. چلیں میں آپ کو تھوڑا سا ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دل کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہے، اور جب ایسے کٹ بھی ہونا تو انسان کا بچپن تھوڑا سا ڈسٹرب گزرتا ہے. امی ابو کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انسان کی اپنی صحت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب زندگی کی لائن کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں انسان یہ بھی غصہ بڑھا دیتی ہیں. یہ آپ کا مریخ ہے، مریخ منفی ہے، تو جب یہ لائنیں ایسے نیچے کی طرف گر جاتی ہیں تو یہ آپ کے غصے کو اور بڑھا دیتی ہیں. اور جب دل کی لائن سے ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو آپ کو زندگی میں اپنوں سے ہی دکھ ملتے ہیں، اپنے لائف پارٹنر سے دکھ مل سکتا ہے، شادی میں مسئلے بن جاتے ہیں، شادی عام طور پر لیٹ ہوتی ہے، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے. اور انسان کے اندر ڈپریشن اور غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جب زندگی کی لائن اور برین کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہو تو انسان کو یہ بہت زیادہ سینسٹیو بنا دیتی ہے. انسان بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے، بہت زیادہ مصیبت کے وقت گھبرا بھی جاتا ہے، اور باتوں کو دل پہ بہت زیادہ لیتا ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو باقی اگر آپ ان کے لائنز کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو میں ایک بتایا تھی ایک چیز کہ اگر یہ راہو لائن ہے یہ والی، تو یہ ایسے کر کے ایسے آ رہی ہے، ایسے کر کے. تو جب اتنی بڑی لائن آتی ہے تو پھر یا تو آپ کا اپنا ہی آپ کی زندگی میں اتنی آپ کو بڑا نقصان دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نہ صرف قسمت خراب ہوتی ہے بلکہ ایک بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے. اور وہ دھوکہ دینے والا آپ کا کوئی اپنا ہی ہوتا ہے، جس سے آپ کی زندگی، آپ کی قسمت کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور بعض دفعہ آپ کو کورٹ کچہری میں بھی جانا پڑتا ہے، کوئی قانونی کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک لائن یہ آپ کے مریخ مثبت ہوتا ہے. جب یہاں سے کچھ لائنیں یہاں پہ آ جائیں نا، اس طریقے سے دماغ کی لائن کو کاٹیں، تو ایک بہت بڑی ذہنی ٹینشن آپ کو ملتی ہے. اور وہ ذہنی ٹینشن ان کو 30 سے 40 سال کی عمر میں مل چکی ہے میرے خیال میں. یہ اس تکلیف سے گزر چکی ہیں. ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک بہت بڑی تکلیف ان کو کسی اپنے نے دی ہے، اور وہ ان کو وہ چیز مل چکی ہے. باقی یہاں پر سفر کی لائنیں ہیں، ٹریول، یہ بیرون ملک سفر کریں گی. یہ قسمت کی لائن بڑی زبردست ہے، یہاں تک جا رہی ہے. تو اچھی جاب ان کی ہو جائے گی، اپنا بزنس کریں گی. اور ایک اور جو قسمت کی لائن ہے یہاں سے بھی جا رہی ہے. تو جب قسمت کی لائن آپ کو ڈبل مل جاتی ہے نا، تو یہ اس لحاظ سے بڑی لکی ہیں کہ روپے پیسے کی ان کو زندگی میں کمی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا. لیکن یہاں پر شہرت کی لائن پہ ایک کراس بھی بن رہا ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ ان پر جھوٹا الزام بھی لگے گا اور کسی بدنامی کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. روپے پیسے کا بھی نقصان ہوگا، ان کو کچھ لوگ بدنام بھی کریں گے، اور ان پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کا
کہہ لیں کہ ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور تھوڑی بہت ان کی جو ہے نا وہ بدنامی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا بھی، اس چیز کے چانس ہیں۔ تو باقی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کا ہاتھ ماشاءاللہ لکی لائنز ہیں ان کے ہاتھ میں۔ اب میں بالکل آرام سے آپ کو جو ان کے ہاتھ کی لکی لائنز ہیں وہ ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک یہ سکوئر بنے، اور یہاں پہ قسمت کی لائن رکی ہے، بلکہ تھوڑی سی آگے چلی ہے، لیکن یہاں سے گھوم کے پھر قسمت کی لائن ایسے اوپر بڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سے لے کے 40 کے درمیان ایک بہت بڑے کرائسس سے یہ گزریں گی، 35 سے 40 کے درمیان۔ یہاں پر یہ زندگی میں بہت بڑی مصیبت، بہت بڑے ایک ٹینشن بنے گی ان کو۔ ہو سکتا ہے وہ 30 سے ہی سٹارٹ لے لے، 30 سے لے کے 40 کے درمیان، 30 سے لے کے 40 کے درمیان یہ والا ٹائم ان کا کافی ٹف ہوگا، کافی زیادہ سٹریس بھی ہوگا، اور اچھے خاصے پرابلم یہ دیکھیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو شہرت کی لائن ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی، یہ والی شہرت کی لائن ان کو سپورٹ کرے گی۔ فطرتاً یہ ہیں بہادر، اور لیکن یہ کہ ان کی بہادری میں وہ ایک کام خراب اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ غصہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کام جو ان کو بڑے عقل سے، بڑے طریقے سے کرنا چاہیے، کبھی کبھی یہ اپنے غصے کی وجہ سے وہ کام خراب کر لیتی ہیں، جن کی وجہ سے اچھی خاصی جو ان کو کامیابی ملنی ہوتی ہے وہ اپنے غصے کی وجہ سے یہ اس کو ناکامی میں بدل دیتی ہیں۔ تو جو چیز ان کو کنٹرول کرنی چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور زندگی میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اولاد کی لائنیں موجود ہیں، اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو میں بھی ایک آدھ بیبی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اولاد دینے پہ آئے تو اولاد دے دیتا ہے۔ ہمارے جو نبی گزرے ہیں ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دی ہے، حضرت سارہ کو اور حضرت جو ہاجرہ تھی ان کو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ باقی ایک چیز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ دماغ کی لائن پر کوئی فش سائن نہیں ہوتا، یہ اس لمحے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی ٹینشن، کوئی بہت بڑی پرابلم آنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً ٹائم بنتا ہے 30 سے 35 سال کی عمر۔ تو 30 سے 35 سال کی عمر میں یہ کرائسس کا شکار ہوں گی۔ یہ فش سائن نہیں ہے، یہ ایک سکوئر سائن ہے، یہ والا اصل میں ایک سکوئر سائن ہے جو ان کو اس مصیبت سے نکلنے میں مدد دے گا۔ سکوئر سائن ہمیشہ انسان کے لیے انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ لیکن زندگی میں سٹریس، ٹینشنیں، پریشانیاں بھی انہوں نے زندگی میں بے انتہا دیکھی ہیں۔ اب ان کی ہم شادی کی لائنز کی بات کر لیں۔ شادی کی لائنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو شادی کی لائن تو یہ ایک لائن ہے، گہری لائن ہے۔ یہ تقریباً 25 سال کی عمر میں ان کا تقریباً شادی کا کہہ لیں کہ پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کی وہ جو 25 سے 30 سال کی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اب دوسرا جو لائن ہے وہ تقریباً 40-45 پہ شو ہو رہی ہے، یہ والا جو پیریڈ ہے۔ تو اب شادی تو ہو جائے گی لیکن ہلکی سی شاخ نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی میرج میں ایک تو لیٹ شادی ہوگی، لیکن شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن شادی ٹوٹے گی نہیں، تو شادی چل جائے گی۔ اور جو مین چیز ہے وہ ان کو یہی کنٹرول کرنا ہے کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شادی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک رائٹ ہینڈ دیکھیں، اور یہ اب لیفٹ ہینڈ ہے ان کا، تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا ریلیشن ان کا بریک ہوا ہے، پھر دوسرا ریلیشن بریک ہوا ہے، اور یہ پھر ان کی کامیاب شادی کی لائن ہے۔ تو امید ہے کہ اب جو ان کی شادی ہوگی، پہلے تو ان کے وہ ایک دو رشتے ہی ٹوٹے ہوں گے، یا میں بھی اگر شادی جلدی ہو جاتی تو وہ شادی ٹوٹ جانی تھی۔ کامیاب شادی کی لائن ان کی یہی ہے، تو وہ تقریباً 40 سے 45 سال کی ایج میں ان کی اب شادی ہو جائے گی۔ میرے علم کے مطابق تو ہو سکتا ہے اسی سال ان کی شادی ہو جائے، یا نیکسٹ ایئر ان کی شادی ہو جائے۔ تو پلیز سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ مصیبت میں ہیں، پرابلم میں، آپ سب لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھیں زیادہ سے زیادہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو دور بھی کرتا ہے، اور جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو فرینڈ، جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میں آپ کو اپنا واٹس اپ نمبر دے دیتا ہوں، آپ نے میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ اسی پہ آپ نے میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، جیز کویش اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے۔ آپ فیس پے کریں گے، پہلے وہ فیس آپ کو بتا دی جائے گی جب آپ رابطہ کریں گے۔ بیرون ملک والوں کو بینک اکاؤنٹ دے دیا جائے گا یا ID کارڈ، تو وہ اس طرح فیس ٹرانسفر کریں گے۔ تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ بھیجیں، تو پھر اسی طرح بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی ریڈ کیا جائے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔